روزے کی حالت میں تقوی جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ کے کام ہاتھ سے ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام پاؤں سے چل کر ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام زبان سے ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام آنکھ سے دیکھ کر ہو سکتے ہوں انہیں نہ کیا جائے، جو گناہ کے کام کان سے سن کر ہو سکتے ہوں انہیں نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں تو یہی روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس ایک مہینے میں ہماری فل تربیت کر رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جاتے ہیں تو ہمارا روزہ مقبول ہے، اس روزے کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، چغلی سے نہ بچا سکے، جھوٹ سے نہ بچا سکے، دروغگوئی سے نہ بچا سکے، غلط چیزیں دیکھنے سے نہ بچا سکے، غلط چیزیں سننے سے نہ بچا سکے، غلط چیزوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے، مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔